اسرائیل پر ایرانی حملے نے دنیا بھر میں تہلکہ مچا دیا۔ اسرائیلی فوج نیواٹم ایئر بیس پر ہوئے نقصانات کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایران نے واضح کر دیا کہ اسرائیل نے دوبارہ کوئی حرکت کی تو پچھتائے گا۔ گڑھی خدا بخش میں ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پر جلسہ، صدر مملکت آصف زرداری کا دبنگ خطاب۔ بولے، وعدہ کیا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کا بدلہ لے کر گڑھی خدا بخش آؤں گا۔ بلاول نے اپنے خطاب میں کہا، گالم گلوچ کی سیاست سے جمہوریت اور عوام کو نقصان ہوگا۔ سعودی عرب کا اہم وفد سعودی وزیر خارجہ کی سربراہی میں کل اسلام آباد پہنچ رہا ہے۔ سعودی وفد 2 روزہ دورے کے دوران پاکستانی حکام سے ملاقاتیں اور مختلف امور پر مذاکرات کرے گا۔ ایران نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، اسرائیل پر گولہ بارود کی برسات کر دی، 300 سے زائد ڈرونز اور کروز میزائل داغ دیے۔ اسرائیلی فضائیہ کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی اسرائیلی جیٹ طیاروں کا سب سے بڑا مون ایئر بیس تباہ کر دیا گیا۔ صہیونیوں کے فیصلہ ساز ایوانوں اور اسلحہ ڈپوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ پر بھی ڈرونز جا لگے۔ میزائلوں کی برسات ہوتے ہی قابض اسرائیلی شہری تل ابیب سے فرار ہونے لگے، رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ اسرائیل میں اسکول، یونیورسٹیاں اور کیمپس بند، تمام اجتماعات محدود۔ اسرائیل کا اربوں ڈالرز کا آئرن ڈوم ناکام ہو گیا۔ ایران کی جانب سے داغے گئے میزائلز اور ڈرونز 2 گھنٹے کا سفر کر کے اسرائیل پہنچے۔ ایرانی ہتھیاروں نے عراقی حدود کا استعمال کیا۔ عراق کی شہر کربلا سے گزرتے میزائلز کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل۔ میزائل مسجد اقصی اور بیت المقدس کی حدود سے گزرے اور اسرائیلیوں پر قہر بن کر برسے۔ اسرائیلی میڈیا نے اسرائیل پر حملوں سے چند لمحات پہلے کی اور اہم یادگاری ویڈیو بھی جاری کر دی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایرانی فوج کے سینئر کمانڈر بسم اللہ اور درود شریف پڑھ کر اسرائیل پر حملے کا آغاز کر رہے ہیں۔ ایرانی حملوں پر اسرائیل کی سٹی گم، نیتن یاہو کو جان بچانے کے لالے پڑ گئے، اپنی فوجی قیادت کے ساتھ زیر زمین بنکر میں چھپ گئے۔ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل، اپنی ناکامی چھپانے لگا۔ شدید نقصان کے باوجود کابینہ اجلاس میں نقصان کم سے کم بتانے پر اتفاق۔ اسرائیلی کابینہ کی ایران پر جوابی حملے کی منظوری، اختیار اسرائیلی فوج کے حوالے۔ اسرائیلی درخواست پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب، ایرانی حملے کی مذمت کا مطالبہ۔ اسرائیل نے اب کارروائی کی تو بڑا حملہ کیا جائے گا، ایران کی وارننگ۔ صدر ابراہیم رئیسی کا کہنا ہے، امریکہ اسرائیل کی سرپرستی سے باز رہے۔ صہیونی ریاست اور اس کے حامیوں نے غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا تو زیادہ شدت سے جواب دیا جائے گا۔ امریکہ کا ایران کے خلاف جنگ کا حصہ نہ بننے کا اعلان، امریکی صدر نے نیتن یاہو کو بتا دیا۔ ٹیلی فونک گفتگو میں جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکہ ایران کے خلاف جارحانہ آپریشن میں حصہ نہیں لے گا۔ ایران کا اسرائیل پر حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر 51 کے تحت قانونی اور جائز قرار۔ حملے کے بعد ایرانی وزیر خارجہ کا بیان، کہا حملہ اقوام متحدہ کے اصولوں کے عین مطابق اور دفاعی پوزیشن میں کیا۔ اسرائیل ناسور ہے اور ناجائز قابض ریاست کو سبق سکھانا ضروری تھا۔ مستقبل میں بھی غیر قانونی اقدامات کے مقابلے میں ایران ایسی کارروائی سے ہرگز گریز نہیں کرے گا۔ اسرائیل کی ناجائز حمایت نے تیسری عالمی جنگ کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اسرائیل پر ایرانی حملے کے بعد روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا سخت رد عمل۔ بولے، غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام مغربی ممالک کے سائے اور حمایت میں جاری ہے۔ غزہ میں بہنے والا خون عالمی سطح پر پھیل سکتا ہے۔ روس تیسری عالمی جنگ روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایرانی حملے کے بعد بھی صہیونی افواج کی ہر درمی برقرار۔ نصیرت مہاجر کیمپ اور رفح میں صبح سویرے صہیونی ڈرونز کی بمباری میں متعدد فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی، کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ شمالی اور جنوبی غزہ میں اسرائیلی فوج کے خلاف مزاحمت جاری۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انطونیو گوتریس کی ایرانی حملے کی مذمت، ایران اور اسرائیل دونوں سے صبر اور تحمل کی اپیل، کہا خطہ جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ خطے میں کشیدگی، سعودی عرب کا گہری تشویش کا اظہار، تمام فریقین سے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سلامتی کونسل عالمی امن و سلامتی برقرار رکھنے میں ذمہ داری پوری کرے۔ خطے میں عالمی امن اور سلامتی کا معاملہ انتہائی حساس ہے، بحران پھیلتا ہے تو اس کے نتائج سنگین ہوں گے۔
पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार, ताज़ा वाक़यात को सिफारतकारी की नाकामी करार दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं, यहाँ भी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती कायम रखने में नाकाम हुई। ये वाक़यात संगीन असरात रखते हैं। तमाम फ़रीक़ैन तहम्मुल से काम लें और कशीदगी कम करने की तरफ बढ़ें। अब सूरत हाल मुस्तहकम करने और अमन की बहाली की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान ने कहा था खित्ते में दुश्मनी को रोका और गज़ा में सीज़ फायर किया जाए। और वज़ीर आज़म ने ईरान इसराइल कशीदगी पर इज़हार तशवीश कर दिया। GTV न्यूज़ के रिपोर्टर शेख ज़ैनुल आबिदीन से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी को ख़त्म करने में अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। और इसराइल पर ईरानी हमले की खुशी में कराची में भी जश्न। नुमाइश चौरंगी पर मुनक्किदा जश्न में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा कराम ने भी शिरकत की। शुरका हाथों में फ़लस्तीनी परचम लिए और बैनर्स उठाकर खुशी का इजहार करते रहे।